الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے متعلق 10ویں غلط فہمی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کبھی کبھار کہ کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کسی کے پاس سے پیسے لینے گئے۔ اب اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جس نے قرضہ لیا گئے وہ ضرورت مند گئے، محتاج گئے، قرضہ واپس نہیں کر سکتا گئے، پیسے لوٹا نہیں سکتا کہ اس کی حالت ایسی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا خیال بھی آتا ہے کہ جو قرضہ اس کو دیا گیا گئے وہ چونکہ ضرورت مند گئے، شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار گئے، تو وہ پیسے معاف کر دیے جائیں، اور جس نے قرضہ دیا گئے وہ یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کے طور پر یہ پیسے میں نے معاف کی، یعنی جو زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہے تو اس میں اس کو شمار کر لوں، اس طور پر قرضہ معاف کر دوں، تو کیا اس کی اجازت اور گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو شرعی مسئلہ جو اس کے بارے میں گئے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، وہ یہ گئے کہ ڈائریکٹ اگر معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار گئے، مستحق کے زکوٰۃ کے شرعی اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ قرضہ ڈائریکٹ معاف کر دیں گے، تو اس صورت میں وہ پورا قرضہ زکوٰۃ میں شمار کیا جائے اور وہ پوری رقم زکوٰۃ میں شمار کی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنا معاف کیا ہے بس اس کی زکوٰۃ دینا ساقط ہو جائے گا، باقی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر 50,000 کا قرضہ کسی کے ذمے گئے، اب جس نے قرضہ دیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار گئے، تو یہ 50,000 میں معاف کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے 50,000 زکوٰۃ ادا کر دی گئے، تو اس کی گنجائش رہے گی یا نہیں رہے گی یہ سمجھ لینا اچھی طرح کہ اس طور پر نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو صحیح طریقہ فقہائے کرام نے بیان کیا کہ وہ یہ ہے کہ 50,000 جو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر رقم اس کو دینی ہے، وہ رقم پہلے آپ اس کو دے دیں، اس کے قبضے میں دے دیں۔ اب جب قبضے میں آپ نے وہ رقم اس کو دے دی، 50,000 جو آپ کو اس کے پاس سے قرضے کے لینے تھے، وہی 50,000 آپ ریٹرن اس کے پاس سے لے لیں، وہ آپ کو ریٹرن دے دیں، تو اس طور پر 50,000 جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ وہ جب آپ کو واپس کرے گا قبضے میں لینے کے بعد تو اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صورت اپنانی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے متعلق کنفیوز رہتے ہیں، شک شبے میں مبتلا رہتے ہیں، سوال بھی کرنے والے کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا گے، ضرورت مند سامنے والا گے اور فقیر گے، شرعی اعتبار سے محتاج گے، تو آپ اس طور پر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ بہار شریعت میں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اس مسئلے کی تفصیل موجود ہے، 5ویں حصے میں زکوٰۃ کا بیان ہے، صفحہ نمبر 889 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 72 اس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ فقیر پر اس کا قرض تھا اور کل معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جز معاف کیا تو اس جز کی ساقط ہو گئی، اور اگر اس صورت میں یہ نیت کی کہ پورا زکوٰۃ میں ہو جائے، جو قرضہ تھا معاف کیا وہ پورا زکوٰۃ میں ہو جائے اور پوری زکوٰۃ شمار کر لیں، تو نہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہوگی، پورا زکوٰۃ میں ہو جائے تو نہ ہوگی، اور اگر مالدار پر قرض تھا تو اس صورت میں تو معاف کرے گا تب بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ تو فقیر پر قرض ہونے کی صورت میں طریقہ بتایا گیا آگے کہ فقیر پر قرض تھا، معاف کر دیا اور یہ نیت کی کہ جو قرضہ اس کو دینا گئے اس میں وہ شمار کر لے، تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح طریقہ بیان کیا گیا کہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ پہلے ادا کر دے، قبضہ ہونے کے بعد وہ ریٹرن قرضے میں ادا کر دے گا، تو اس طور پر زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس صحیح طریقے کو سمجھ لے،
اور جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق عمل کریں.